السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ذوالکفل بائی نور بانو کی یہ 6 ایپیسوڈ ہے۔ سورج نرم بادلوں کے درمیان سے انگڑائی لیتا آسمان پر اپنے جلوے بکھیر رہا تھا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے بنگلے کی بلند کھڑکیوں سے اندر جھانک کر دیکھو تو بینش اور ذوالکفل ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ذوالکفل روزمرہ کی طرح پولیس یونیفارم میں ملبوس نکسک سا تیار چھری کانٹے سے آملیٹ کھا رہا تھا۔ بیلا گرم پراٹھے ہاٹ پاٹ میں رکھ رہی تھی۔ یہ لو، خاص تمہارے لیے بنوایا ہے۔ بینش سکندر نے پراٹھا ذوالکفل کی جانب بڑھایا۔ میرا دل نہیں ہے، آملیٹ منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے مختصر سا جواب دیا۔ جب سے ذوالکفل نے شادی کے لیے حامی بھری تھی تب سے وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ صبح بنا ناشتے کے اسٹیشن جانا اور پھر رات میں گھر دیر سے آنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ آج بھی محض بینش کے اصرار پر وہ ناشتے کے لیے بادل نخواستہ بیٹھ گیا تھا۔ ذوالکفل کے چہرے پر موجود ویرانی نے بینش کے دل کو زور سے مٹھی میں لیا۔ کیا تم اپنی ماں سے ناراض ہو؟ بینش کے اچانک سوال پہ ذوالکفل نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر مزید چونکا۔ ان کی آنکھ میں آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دو ذل، میں اپنی بھتیجی کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ ایک پل کے لیے بھی اپنے بیٹے کی خوشیوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ انہوں نے فوراً ذوالکفل کے بازو کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ ماں کا دل تھا بیٹی کی مسکراہٹ غائب ہونے پر دہل کر رہ گیا۔ میں تمہاری گنہگار ہوں ذل، مجھے معاف کر دو۔ وہ بری طرح سے سکنے لگیں۔ اپنے چہرے پر ماں کے گرم آنسو کے قطرے محسوس کرتے ہوئے اس نے مسکرا کر سر اٹھایا، رخسار پر ٹھہرے آنسوؤں کو انگلی کی پوروں سے خشک کیا اور محبت سے بینش کے ماتھے کو چوما۔ میری ڈارلنگ روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اپنے بیٹے کی محبت پہ ان کا دل مزید بھر آیا۔ دل پہ پتھر رکھ کر دوسرے کی خوشی کے لیے مسکرانے کا جگر تو سکندر خان کی اولاد میں ہی ہو سکتا تھا۔ آپ خود کو قصوروار مت سمجھیں امی، مجھے اس رشتے پہ قطعی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے لفظوں نے جلتے زخموں پر مرہم کا کام کیا تھا۔ مجھے لگا شاید میں شادی جیسی بڑی ذمہ داری کے لیے بھی ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں، مگر آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ آپ نے اگر اپنی بھتیجی کے لیے مجھے منتخب کیا ہے تو یقیناً کچھ بہتر سوچ کر ہی کیا ہے۔ وہ مسکرایا۔ بینش کو اپنے دل سے کچھ بوجھ سا اترتا محسوس ہوا۔ یقیناً میرا اللہ مجھ سے راضی ہے ذل، تبھی انعام میں تم جیسا سعادت مند اور فرمانبردار بیٹا ملا ہے۔ انہوں نے اس کے چہرے کو ہتھیلی کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کے چہرے کو شفقت سے چوما۔ اچھا میڈم، اب آپ کی اجازت ہو تو میں اسٹیشن کے لیے نکلوں؟ ٹوپی اپنے سر پہ جماتے ہوئے اس نے شرارتی انداز میں اجازت طلب کی۔ بینش نے جواباً مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹیبل پہ رکھا موبائل جیب میں ڈال کر وہ دروازے کی جانب چل پڑا۔ ابھی ہاتھ ہینڈل پہ رکھا تھا کہ پیچھے سے بینش سکندر زور سے بولی، میں نے اس کی تصویر واٹس ایپ کر دی ہے، شادی سے پہلے ایک بار دیکھ لو ورنہ۔ وہ پلٹا۔ ورنہ؟ اس سے لگا بینش پھر کوئی نئی دھمکی دینے والی ہے۔ ورنہ منگنی کے بعد بھی دیکھ سکتے ہو، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ پراٹھے کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے انہوں نے شانے اچکائے۔ ذوالکفل بے ساختہ ہنسا تھا، ماتھے کو نفی میں دائیں بائیں ہلایا۔ بہت بڑی ایکٹر ہیں آپ۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ پورچ میں پولیس کی موبائل اور 2 حوالدار اس کے منتظر کھڑے تھے۔ جیب میں رکھا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے موبائل نکال کر واٹس ایپ کھولا۔ بینش سکندر کی چیٹ سب سے اوپر تھی۔ اس نے چیٹ کھولی، دھندلی سی تصویر پر بے دلی سے ہارٹ ریئیکٹ کر دیا اور تصویر ڈاؤن لوڈ کیے بغیر ہی ڈیلیٹ کر دی۔ جب تقدیر نے اپنا فیصلہ سنا ہی دیا تھا تو ان رسومات کی بھی کیا ضرورت تھی؟ اس نے بھی اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے۔ اندر ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر بیٹھی بینش سکندر کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تھی۔ اسکرین پہ ذوالکفل کی تصویر پہ ہارٹ ریئیکٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن ابھرا تھا، جسے دیکھ کر ان کے چہرے پر طمانینت بھری مسکان نمودار ہوئی۔ دل میں عجیب سا سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے ریم نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ گرے رنگ کی دیواریں اور ان پہ لگی ان تصویروں کو دیکھ کر اسے اجنبیت کا احساس ہوا تھا۔ یہ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ وہ چونکی۔ کھڑکی کے پردے ہوا سے ہل رہے تھے، کان میں پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے آہستہ آہستہ بیدار ہوتے ذہن کے ساتھ پورے کمرے میں باری باری نظر ڈالی اور پھر کونے میں رکھے کاؤچ پر خواب خرگوشی میں مبتلا جنید کو دیکھا۔ اسے ایک دم سے کل رات والے تمام مناظر یاد آنے لگے۔ وہ اندھیر سنسان گلی، عرفات کی سرخ آنکھیں اور خون سے لت پت کتوں کا مردہ وجود۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ اسے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا مگر ریم بچپن سے ہی ہیموفوبیا کا شکار تھی۔ اسے خون سے خوف آتا تھا۔ وہ خالی و ذہنی کی کیفیت میں چھت سے لٹکتے پنکھے کو دیکھنے لگی۔ خون میں لتھڑی ہوئی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے کالے سائے کی طرح رقص کرنے لگی تھی۔
سفید بادل اور سورج کی جلا دینے والی شعاؤں تلے وہ گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ اوندھی پڑی تھی۔ اس لاش کا آدھا دھڑ گاڑی کے اندر تھا۔ ارد گرد پولیس اہلکار واقعے کی تفتیش کر رہے تھے۔ وہاں لوگوں کا ایک لمبا چوڑا ہجوم تھا۔ ریم کی گاڑی کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس لاش کا چہرہ سرخ قطروں کی زد میں تھا، جس وجہ سے چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف سارا بیگ کسی پولیس آفیسر سے کھڑی بات کر رہی تھیں۔ ریم کی نظر سائرن بجاتی ایمبولینس پر پڑی، جن میں سے چند لوگ اتر کر اب اس بے جان وجود کو احتیاط سے اسٹریچر پہ ڈال رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ باڈی کس کی تھی، یہاں کس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور سارا کو پولیس والوں نے اچانک کال کر کے کیوں بلوایا تھا۔ سارا اسے اسکول سے پک کر کے گھر لے کر جا رہی تھی، تب اچانک ان کا موبائل بجنے لگا اور پھر وہ گھر جانے کی بجائے سیدھا یہاں آ گئے۔ ایمبولینس اس کی گاڑی کے بالکل پیچھے ذرا فاصلے پہ رکی تھی۔ ریم کی نظر اس اسٹریچر پہ جمی تھی، جس پہ موجود ڈیڈ باڈی سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی، جو جگہ جگہ سے خون آلود تھی۔ اسٹریچر کے ساتھ چلتی سارا اور دوسرے پولیس اہلکار وہ معاف ذہن کے ساتھ سب دیکھ رہی تھی۔ تیز ہواؤں سے ریم کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے چندیا گئیں۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلیں اور سامنے دیکھا۔ اسٹریچر اب بالکل ریم کی نظروں کے سامنے سے گزر رہا تھا، جب ہوا کے تیز جھونکے سے چادر سرکی۔ باڈی کی پیشانی، آنکھیں، ناک، یہاں تک کہ پورا چہرہ واضح ہو گیا۔ اس کے پیروں تلے زمین پوری شدت سے ہلی تھی۔ اسٹریچر پہ لیٹا شخص کوئی اور نہیں تھا، اس کا باپ تھا۔ اس نے کرنٹ کھا کر حادثے کی گاڑی کو غور سے دیکھا اور اگلے ہی پل اس نے خود کو گاڑی کا دروازہ کھول کر بھاگتے ہوئے پایا۔ ایک پولیس اہلکار نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے بابا بابا کی پکار لگاتے سن کر چھوڑ دیا۔ سارا نے اسے دیکھا، وہ اسٹریچر کے پیچھے ننھے قدموں سے پوری قوت لگا کر بھاگ رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی ریم کے پاس آئیں، اسے اپنے حصار میں لیا، مگر وہ تمام حدیں توڑ کر کسی تیز رفتار پرندے کی طرح اپنے بابا تک پہنچ جانا چاہتی تھی۔ بابا، وہ میرے بابا ہیں، وہ جنونی انداز میں زور سے چلا رہی تھی۔ ریم بیٹے سنبھالو خود کو۔ سارا نے اسے کس کر پکڑا ہوا تھا۔ ریم کے لیے ان باتوں کا سمجھنا مشکل تھا کہ اسے اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی سے آخر کیوں دور کیا جا رہا تھا۔ پلیز مجھے بابا کے پاس جانا ہے، پلیز۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، لیکن کسی نے اس کی التجاؤں پر کان نہیں دھرے۔ اس نے چند لوگوں کو افسوس کرتے دیکھا۔ وہ یکدم مشتعل ہوئی۔ اس نے درستی سے سارا کی مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پوری قوت سے بھاگی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایمبولینس کا دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا گیا تھا۔ وہ لوگ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ خاموش، سرد اور ساکن وجود اس کے باپ کا تھا۔ یقین تو آج بھی نہیں آتا تھا۔ زخم آج بھی ہرا تھا، تکلیف دیتا تھا۔ بابا، ریم نے کرب سے ایڑیاں بستر پہ پٹخیں۔ جنید کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ ریم تم ٹھیک ہو؟ وہ بستر پہ چت لیٹی تھی، آنکھوں سے آنسو ابل رہے تھے، چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں۔ جنید اس کی کیفیت دیکھ کر متفکر سا کاؤچ سے اٹھ کر اس کے نزدیک چلایا۔ کیا ہوا ہے ریم؟ مجھے بتاؤ پلیز۔ اس نے ریم کو سہارا دے کر بٹھانے کی کوشش کی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر جنید کے دل کو کچوکے لگے تھے۔ اسے ریم کا پاگلوں کی طرح رونا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا اس نے کوئی خواب دیکھا تھا، یا پھر وہ کل رات کی وجہ سے ابھی بھی سٹریس میں تھی؟ وہ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھا اسے چپ کروانے کی کوششیں کرتا رہا، اور وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ کچھ دیر دل کھول کر رونے کے بعد وہ جب تھک کر چپ ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ بے دہانی میں جنید کے کتنے نزدیک آ گئی ہے۔ اس نے اپنے بے بس ہوتے وجود کو سنبھالا۔ جنید کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا اور سائڈ ٹیبل کی جانب جھک کر جگ سے ایک گلاس میں پانی ڈالنے لگا۔ ریم نے ہتھیلی سے آنسو خشک کرتے ہوئے کنکھیوں سے جنید کو دیکھا تھا۔ تمہیں ہیموفوبیا ہے؟ پانی کا گلاس ریم کی جانب بڑھاتے ہوئے جنید نے سرسری سے انداز میں استفسار کیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے حیرت سے جنید کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ جواباً کچھ پوچھنے کی بجائے وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ بکھرا ہوا کاجل، چہرے پہ رونے کی وجہ سے لکیریں کھینچ گئی تھیں۔ لپسٹک کا رنگ بھی ہلکا پڑ گیا تھا۔ وہ جنید کو ایک لمحے کے لیے اجنبی سی لگی تھی، جس ریم کو وہ چاہتا تھا۔ یہ وہ ریم تو ہرگز نہیں تھی۔ تم منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ، اس نے گہری سانس لے کر نظریں ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکلی تو جنید کمرے میں نہیں تھا۔ باہر کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ باہر ٹی وی لاؤنج میں آئی۔ جنید اوپن کچن میں کھڑا انڈے فرائی کر رہا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی خاموشی سے اسے کام کرتا دیکھنے لگی۔ جنید ناشتے کی ٹرے لے کر جیسے پلٹا تو ریم کو لاؤنج میں کھڑا دیکھ کر مسکرایا۔ سمٹے ہوئے بال جسے اس نے اونچے جوڑے کی شکل میں باندھا ہوا تھا، پانی سے دھلا سانولی رنگت والا شفاف چہرہ اس کے دل کو تسکین بخش رہا تھا۔
رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں تھوڑی سی سوج گئی تھیں، مگر چہرے پر ایک الگ سی تازگی تھی۔ اس کی پیشانی کے بال ہلکی سی نمی لیے ہوئے تھے۔ چند لمحوں پہلے اجنبی لگنے والی ریم پھر سے جنید کو شناسا سی لگ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جنید کی نظریں مسلسل خود پہ جمے دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ یہی کہ یہ ریم میک اپ کے بغیر کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ ریم کو تن مزاجی سے دیکھتے ہوئے اس نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی اور آہستگی سے اس کے لیے کرسی کھینچ کر نظروں سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی نگاہوں سے ٹرے سے کرسی اور پھر کرسی سے دوبارہ اس کی نگاہوں کی طرف دیکھتے ہوئے ریم نے نظریں چرا لیں۔ وہ ہنوز اس کے بیٹھنے کا منتظر کھڑا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے کرسی پہ بیٹھ گئی اور چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ درمیان میں ایک عجیب سی خاموشی حائل ہو گئی تھی۔ جنید کرسی سے ٹیک لگائے ریم کو ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ریم اس کی نظروں کی زد میں بے چینی محسوس کر رہی تھی اور یہ بے چینی جنید بخوبی دیکھ رہا تھا۔ وہ محظوظ ہوا تھا۔ چند خاموش وقفوں کے بعد وہ ریم کے رخساروں کو اپنی پوروں سے چھوتے ہوئے بہت دھیرے سے بولا، اپنی اوپر سے عدم تحفظی کا یہ خول اتار دو ریم۔ وقت ٹھہر گیا، سانسیں ٹھہر گئیں۔ ریم نے بے یقینی سے پلکیں اٹھائیں، اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنا بڑا مشکل تھا۔ تم جیسی ہو مکمل ہو، تمہیں اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے بناوٹی سنگھار کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی روح میں جھانک رہا تھا، وہ جیسے تمام راستے دوریاں عبور کر کے اس کے اندر اتر چکا تھا، اس کی شہرگ میں سما چکا تھا اور اسے خبر تک نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھوں میں سحر ہے، جب یہ مقابل کی آنکھوں میں جھانکتی ہیں تو سانس سے روک لیتی ہیں، انسان مر بھی سکتا ہے۔ اس نے ریم کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے سے لگایا اور ریم یک ٹک اسے دیکھتی گئی۔ اور تمہارا چہرہ۔ وہ رکا، ریم کا دل بھی رک گیا۔ زندگی کو منور کرنے کے لیے تمہارے چہرے کی جانب نظر کر لینا کافی ہے۔ وہ بہت نرمی سے کہہ رہا تھا۔ ریم کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ پوری لگن کے ساتھ ایک ایک تفصیل دے رہا تھا۔ وہ اپنا وقت پورا کر رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں وہ جذبہ دیکھ سکتی تھی، احساسات سے بھرپور لہجہ۔ اف، تمہیں خود کو قیمتی دکھانے کے لیے برانڈڈ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ریم۔ تمہارا کانفیڈینس، تمہاری بے باکی، تمہاری ذہانت، سب کچھ ایک برانڈ ہے۔ ریم بیگ سر سے پاؤں تک ایک برانڈ ہے، مہنگا اور قیمتی برانڈ۔ وہاں بیٹھے زندگی میں پہلی بار ریم بیگ نے اپنی ذات کے اندر جھانک کر دیکھا۔ آج تک دنیا نے اسے وہ آئینہ دکھایا تھا جس میں وہ محض خود کو باہر سے دیکھ سکتی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ان خوبیوں پہ نظر ہی نہیں ڈالی تھی۔ کیا واقعی اس میں وہ تمام کوالٹیز تھیں جن کا ذکر جنید کا دل جھوم جھوم کر رہا تھا، یا پھر یہ کوئی نیا فریب تھا؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب ریم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے فوراً ہارٹ ٹیشو باکس کی جانب بڑھایا، جسے جنید نے روک دیا۔ کبھی کبھی ولنریبل ہو جانا چاہیے۔ ہر وقت خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہ ایک ایک کر کے ریم پہ سالوں سے چڑھے ان برف کی تہوں کو چٹخا رہا تھا، اسے دنیا کی قید سے فرار دے رہا تھا۔ ریم نے اپنا سر اس کے ہاتھوں پہ گرا دیا، جو اس وقت شجر سایہ دار کی طرح اس پہ اپنی چھاؤں کر رہا تھا۔ تنہائی میں بہنے والے آنسو آج دوسری بار دل کھول کر نکلے تھے، بنا کسی خوف کے، بنا کسی ڈر کے۔ میں تمہارے آنسوؤں کا محرم ہوں ریم، ان پر میں نے اپنے سکون کا بند باندھ دیا، اب تمہیں رونے کی اجازت نہیں۔ ریم اس لمحے سراپے زعفران بن گئی تھی۔ کیا شدت تھی اس کے لفظوں میں۔ وہ کوئی جادوگر تو نہیں تھا، مگر اس کے لفظ جادو سا اثر رکھتے تھے۔ زندگی میں آپ کتنے ایسے لوگوں سے ٹکراتے ہیں جو آپ کی ظاہری خوبصورتی اور صلاحیتوں سے پہلے آپ کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں؟ جواب ہے بہت کم۔ شاید لاکھوں میں کوئی ایک انسان ہی ایسا ہوتا ہے جس میں مقابل کی روح میں جھانکنے کی ہمت ہوتی ہے۔ تمہیں کبھی کوئی ایسا شخص ٹکرائے تو اسے کھونا مت۔ یہ لوگ نایاب ہوتے ہیں، مشکل سے ہاتھ آتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کی تہہ میں چھپا کوئی خزانہ جو ساحل کے کنارے پر کبھی پڑا نہیں ملتا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، لیکن صدیوں میں کبھی ایک بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خزانہ بنا کسی جدوجہد کے ہی مل جاتے ہیں۔ ریم کا وجود بار حیات سے ٹوٹ رہا تھا اور پلکوں کی جھالر اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دل تھا کہ جھوم جھوم کر جنید گیلانی کی حضور سجدہ ریز ہونے کو تیار تھا۔ دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے جب جنان چابی سے بیرونی دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی جینس پر پیلے رنگ کی کرتی پہن رکھی تھی جس پہ سفید رنگ کے پھول بنے تھے۔ کرتی کی آستینوں کو موڑ کر کچھ اوپر کر رکھا تھا جس میں سے اس کی دودھیا کلائیاں جھانک رہی تھیں۔ بال بھی اونچے جوڑے کی صورت لاپرواہی سے باندھ رکھے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے رف سے حلیے میں تھی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اسے لاؤنج سے زرمینہ کی باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ساتھ کوئی دوسری عورت بھی تھی جو ہنس رہی تھی۔ اسے لگا شاید محلے کی کوئی عورت آئی ہوئی ہے۔ اس نے منہ کے زاویے بگاڑے، پھر آ گئیں اپنی ساس کی چغلیاں کرنے۔ خود تو گنہگار ہوتی ہیں، ساتھ میں امی کو بھی شامل کر لیتی ہیں۔ جنان کو اپنے محلے کی عورتوں کا گھر آنا جانا کچھ خاص پسند نہیں تھا۔
اپنے گھر کی ستائی ہوئی ان عورتوں کے پاس اپنے خاوندوں کے غیر منصفانہ سلوکی کے قصوں اور ساس کی چغلیوں کے سوا کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ صحن کا فرش دھوپ پہ تپ تپ کر فولاد ہو چکا تھا۔ وہ چہرے پہ ہاتھ کا چھجا بناتی لاؤنج کے دروازے تک آئی۔ دھوپ کی شعاؤں کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ جو گر ستارے اس نے محسوس کیا کہ اندر لاؤنج میں سکوت چھا گئی ہے۔ شاید وہ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ دھوپ کی تپش اب ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ وہ بے نیازی سے جلدی جلدی تسمے کھولنے لگی۔ اس نے جوگر ستار کر کنارے پہ رکھے اور نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ دھوپ سے یکدم چھاؤں میں آنے کی وجہ سے اسے سب تاریک نظر آ رہا تھا۔ چند گہری سانس لے کر اس نے آنکھیں میچیں۔ اب وہ بیگ اور چند فائلز ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سب نارمل ہو رہا تھا۔ لاؤنج کی خاموشی ہنوز برقرار تھی۔ ٹیبل پہ رکھا بیگ، فائلز، گلاس اسٹینڈ اور پھر جانان کی پہلی نظر سنگل صوفے پہ بیٹھی زرمینہ پر گئی۔ پھر اس عورت پر جو زرمینہ کے مقابل 3 سیٹر صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ان کی پشت جانان کی طرف تھی۔ اپنے کمرے تک جانے کے لیے اسے ان کے سامنے سے گزرنا تھا۔ اس نے تیسری نظر زرمینہ کے چہرے پر ڈالی۔ ان کے چہرے پر بیک وقت بہت سے رنگ نمودار ہوئے تھے۔ جانان کو کچھ عجیب لگا۔ وہ عورت پلٹی، مگر تب تک جانان نظر گھما چکی تھی۔ وہ دیوار پہ لگی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے رخ موڑا اور جانان کی دھڑکن ایک پل میں بڑھی، اور پھر اس نے خود کو بڑی دقت سے سانس کھینچتے دیکھا۔ وہ بینش سکندر تھی، اجلال خان کی بہن، زرمینہ سبزواری کی نند، ذوالکفل کی ماں۔ بس اس کے سوا وہ انہیں کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ نہ جانے کیوں سے ایک کمزور لمحے میں لیے گئے اتنے بڑے فیصلے پر جانان کو شدت سے پچھتاوا ہوا۔ ماضی یاد آیا، روتا ہوا بچپن آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگا۔ وہ سب کچھ بھی یاد آ گیا جو وقت کی دھول میں دب گیا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ زرمینہ اندازہ نہیں کر سکی کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، ہر تاثر سے خالی۔ بینش یکدم صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ جان، میری بیٹی کیسی ہے؟ ان کے لب ہلے۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب انہوں نے اسے دیکھا تھا، پھر تب سے اب تک وہ اسے محض تصویروں میں دیکھتی آئی تھیں۔ آج وہ ان کے روبرو کھڑی تھی، ان کے بھائی کی نشانی، ان کا اپنا خون۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر جانان کی جانب بڑھیں، اس کے چہرے کو محبت سے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے انہوں نے اس کے ماتھے پر شفقت سے مہر ثبت کی، کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ جانان دم سادے کھڑی تھی، بنا کچھ کہے، کچھ بھی تاثر دیے بغیر۔ وہ بس ان کے ہر عمل کو چپ چاپ ملاحظہ کر رہی تھی۔ پیچھے بیٹھی زرمینہ متفکر سی کھڑی ہو گئیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں جانان کوئی بدتمیزی یا بدلحاظی نہ کر بیٹھے۔ وہ جانان کی جانب دیکھنے لگیں، مگر جانان زرمینہ کو نہیں، نیچے فرش کو گھور رہی تھی، کھوئے ہوئے انداز میں، جیسے روئی کی بے جان سی گڑیا ہو، کسی بھی قسم کے احساسات سے خالی، جس کی سماعتوں تک نہ بینش کی آواز پہنچ رہی تھی، نہ دل تک کوئی احساس۔ کتنی بے چین تھی میں اپنے بھائی کی اکلوتی نشانی کو دیکھنے کے لیے، وہ فرتے جذبات سے بول رہی تھی۔ ماشاءاللہ کتنی حسین ہے میری بیٹی، لاکھوں میں ایک ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے خود سے جدا کر کے بینش نے اسے سر سے پاؤں تک محبت سے دیکھا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ نم آنکھوں سے اس کے رد عمل کی منتظر کئی لمحوں تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہیں، مگر جانان کے جیسے تمام الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ سالوں کا غصہ تھا، صدیوں کی مسافت تھی، لمحوں میں طے نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی خاموشی ماحول میں کھنچاؤ پیدا کر رہی تھی، جس کو محسوس کرتے ہوئے زرمینہ فوراً بولی، آج باہر بہت دھوپ ہے نا آپا، اس لیے تھک گئی ہے کافی، دیکھے گرمی سے چہرہ کتنا لال ہو گیا میری بچی کا۔ انہوں نے فوراً جانان کا چہرہ چھوا۔ ان کے چھوتے ہی جانان کا سکتہ ٹوٹا۔ اس نے براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں ایک عجیب سا خوف تھا، شاید ایک خاموش سی التجا تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، آنکھوں کے سامنے تاریکی چھانے لگی، مگر وہ اپنے پیروں پر کھڑی رہی۔ عجیب کشمکش سا عالم تھا۔ زرمینہ نے اسے شانوں سے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ان کے ہاتھوں کی لرزش وہ اپنے کندھوں پہ باقاعدہ محسوس کر پا رہی تھی۔ چند لمحے چپ چاپ سے رکھ گئے۔ اس نے دھیرے سے رخ بینش کی جانب پھیرا۔ آنکھیں بے تاثر تھیں، بالکل خاموش اور ویران، مگر اس کے لب آہستگی سے ہلے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ جانان سبزواری نے اپنی ماں کا بھرم رکھ لیا تھا۔ زرمینہ کے کندھے ڈھلکے انہوں نے پرسکون سی سانس حلق سے خارج کی اور تفاخر سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا جسے بس ان کی آنکھیں دیکھ سکتی تھیں۔ بعض اوقات زندگی بھی انسان سے کتنے مشکل فیصلے کرواتی ہے۔ روح قبض کر کے کہتی ہے، سانس لو۔ آج سورج کی نرم گرم سی روشنی نے رفعت کا آسودگی سے استقبال کیا تھا۔ وہ نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ خلاف توقع اس وقت ہوا کافی خوشگوار چل رہی تھی۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ وہ ہنوز آنکھیں موندے کچھ دیر لیٹا رہا۔ دوپہر کا شاید 1 بج رہا تھا اور ارد گرد کے شور سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں کاروبار زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ او بھائی صاحب، ادھر سے اٹھنے کا کتنا لے گا تم؟ کوئی چیخ کر خالص نیپالی لب و لہجے میں بولا تھا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی، مگر اگلے ہی لمحے سورج کی تیز چبھتی شعاؤں سے
اس کی آنکھیں بری طرح چندھیا گئیں۔ وہ پوروں سے آنکھیں مسلتا اٹھ کر بیٹھا، خود کو مکمل ہوش میں لایا، پھر آہستگی سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ سامنے درمیانے قد کی لڑکی سینے پہ ہاتھ باندھ کر کھڑی اسے گھور رہی تھی، جو چہرے سے نیپالی لگ رہی تھی۔ اس کے بال سیاہ اور گھنے تھے جو کمر کو چھو رہے تھے، جس کی اس نے چوٹی باندھ رکھی تھی۔ اس کی براؤن رنگ کی آنکھیں چھوٹی مگر پرکشش اور چمکدار تھیں، جو اس کے چہرے کو روشن اور خوبصورت بنا رہی تھیں۔ اس کا چہرہ گلاب جیسا تھا، بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، بہت زیادہ حسین۔ عرفات غیر دانستہ طور پہ اسے دیکھتا گیا۔ راستہ چھوڑ کر بیٹھ، ابھی دھندے کا ٹائم ہے۔ عرفات نے اگلے ہی لمحے جھرجھری لی، عجیب چبھتی ہوئی آواز تھی۔ اس کا باقی کا سویا ہوا دماغ بھی فوراً جاگ گیا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بھی کہتی، وہ فوراً اٹھا اور سڑک کے دوسری طرف دیکھا۔ وہاں پلاسٹک کی ٹیبل اور 4 کرسیاں رکھی تھی۔ وہ سیدھا روڈ کراس کرتا وہاں جا کر ایک کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس نیپالی لڑکی نے اسے غور سے دیکھا، پھر بنا کچھ کہے چپ چاپ شانے اچکاتی ہوئی دکان میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک چائے کا ہوٹل تھا جسے وہ اپنے چھوٹے بھائی اور باپ کے ساتھ مل کر چلاتی تھی۔ یہ کرنگی انڈسٹریل ایریا تھا جہاں کافی ساری فیکٹریاں تھیں اور عموماً اس وقت آس پاس کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور دوپہر کا کھانا کھانے یا چائے وغیرہ پینے اس جگہ کا رخ کرتے تھے۔ لینا، یہ لڑکی کون ہے؟ پیسوں کے کاؤنٹر پر بیٹھے شاہ زمان گورکھلی نے شیشے کے پار آنکھ سے کوڑ کر دیکھا۔ پتہ نہیں بابا، شکل سے تو اچھے گھر کا لگ رہا ہے۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی تھی، یہاں سے وہ بالکل سامنے ٹیبل پہ سر جھکا کر بیٹھا صاف نظر آ رہا تھا۔ ہاں، تو نے اس کو کچھ کھانے کو پوچھا؟ لینا نے انہیں تندی سے دیکھا۔ بابا، وہ کیا میری پھوپھی کا لڑکا ہے جو میں اس کو کھانے کا پوچھوں؟ اس کی بات پر ٹیبل پہ کپڑا مارتا ہوا وسیم دانت نکال کر کھی کرنے لگا۔ اے تو ہنس مت ورنہ دانت توڑ دے گا میں تیرا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی اندر کمرے میں گھس گئی جو غالباً باورچی خانہ تھا۔ 10 منٹ بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے کا کپ، 2 پراٹھے اور ماش کی دال تھی۔ اے چھوٹے گورکھلی، جا یہ اس کو دے کر آ۔ کنکھیوں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا جو اب چشمہ ناک پہ درست کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ لینا کو ان کا ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس کے بقول دنیا اس قابل نہیں تھی کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وہ ناک منہ چڑھاتی دوبارہ باورچی خانے میں گھس گئی۔ عرفات اداسی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تب 12 سے 13 سال کے بچے کو سامنے ناشتے کی ٹرے رکھتے ہوئے دیکھ کر وہ کچھ الجھا۔ یہ میں نے نہیں منگوایا، وہ فوراً بولا۔ میرا بابا شاہ زمان گورکھلی بڑے دل کا ہے بھائی صاحب، آرام سے کھاؤ۔ اس نے عرفات کو آنکھ مارتے ہوئے سڑک کی دوسری طرف موجود چائے کے ہوٹل کی جانب اشارہ کیا۔ عرفات نے اس کے اشارے کے تعاقب میں دیکھا۔ شاہ زمان گورکھلی اسے شیشے کے پیچھے سے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ وسیم ٹرے رکھ کر واپس ہوٹل میں آ گیا جبکہ لینا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عجیب انسان ہے، لاپرواہی سے شانے اچکاتی وہ ایک بار پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ عرفات نے سامنے رکھے معمولی سے ناشتے کو دیکھا۔ گھی میں چپڑے ہوئے پراٹھے، ماش کی دال اور ایک عام سے کپ میں چائے موجود تھی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اسے پچھلی رات یاد آئی۔ وہ کبھی بھی گاڑی کے بغیر گھر سے باہر نہیں گیا تھا اور کل رات وہ اپنے حواسوں سے بیگانہ پیدل کتنا لمبا سفر طے کر آیا تھا جہاں اسے اپنے نرم بستر کے سوا کہیں نیند نہیں آتی تھی۔ کل وہی شخص پتھر کے چبوترے پر گہری نیند سویا تھا۔ کیا فرق آ گیا تھا کل سے لے کر اب تک میں؟ کیا وہ عرفات بیگ سے صرف عرفات رہ گیا تھا یا پھر وہ واقعی یتیم ہو گیا تھا؟ اس نے اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں گرا دیا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جنان کی یاد ایک بار پھر شدت سے آنے لگی تھی، اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ کل سے اب تک اتنی بار رویا تھا کہ بدن ہلکان ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ نیچے کیا تو ٹرے میں رکھا کھانا غنیمت لگنے لگا۔ کل تک سیریل، ابلے ہوئے انڈے اور فریش جوس پینے والا عرفات اب گھی میں نہائے پراٹھے کو چائے میں ڈبو کر رغبت سے کھا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے ٹیبل پہ کپڑا مارتے وسیم نے پلٹ کر اپنے باپ کی جانب دیکھا جن کی نظریں پہلے ہی عرفات پہ جمی تھیں۔ انہیں عرفات کو دیکھ کر شدید ترس آیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا اس بیچارہ کے ساتھ۔ اداسی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے زیر لب کہا، بابا مجھے تو لڑکی لوگوں کا چکر لگتا ہے ورنہ ایسے تھوڑی کوئی دیوانوں کی طرح سڑک پہ سوتا ہے۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی لینا نے چٹک کر کہا، کیا پتہ کیا چکر ہے، مگر لڑکا اچھے گھر کا لگتا ہے میرے کو۔ اب کی بار وسیم اور لینا دونوں نے اس بات میں ہلایا تھا۔ دوپہر اب ٹھنڈی ہو کر شام میں بدل رہی تھی۔ تپتے سورج کے ارد گرد سرد بادلوں نے دھیرے دھیرے طواف کرنا شروع کر دیا تھا۔ کسرے بے کے خاموش فرش پہ ریم کے ہیلز نے ٹھک ٹھک کی آواز پیدا کی۔ کیا ضرورت تھی گھر آنے کی، جہاں تھی وہیں کی ہو کر رہ جاتی۔ اس نے قدم سیڑھیوں پر رکھا ہی تھا کہ سارا بے کی ہراہٹ بھری آواز اس کی پشت پر ابھری۔ ریم نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، چہرے کے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے آرام سے پلٹی۔ سوری ممی، وہ تامل سے کل کا قصہ بتانے لگی مگر سارا نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہاں تھی، کس کے ساتھ تھی اور کیا کر رہی تھی، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ عرفات کہاں ہے۔
وہ سیدھا مدعے پر آئیں۔ ریم نے افسوس سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ انہوں نے خود غرضی کی تمام حدیں توڑ دی تھیں۔ اسے ان کی اولاد ہونے پر پچھتاوا ہوا۔ انہیں ریم کی رتی بھر بھی فکر نہیں تھی۔ اگر کوئی اہم تھا تو وہ عرفات تھا، ان کا بیٹا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے ریم؟ بتاؤ عرفات کہاں ہے؟ انہوں نے دانت پیستے ہوئے استفسار کیا۔ ریم نے شکست خوردگی سے کندھے جھکا دیے۔ عرفات آپ کا بیٹا ہے، میرا نہیں، لہٰذا آپ خود اس کی خبر رکھا کریں۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا نا ریم، تو یاد رکھنا میں تمہیں زندہ درگور کر دوں گی۔ دھیمی آواز میں غراہٹ تھی۔ انہوں نے غضب ڈھاتی نگاہوں سے ریم کو گھورا تھا۔ آپ یہ کام بہت پہلے کر چکی ہیں ممی۔ ریم کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، آنکھوں میں مایوسی تھی۔ دو ٹوک جواب دے کر وہ رکی نہیں، بلکہ جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگتی اوپر اپنے کمرے میں آئی اور خود کو قید کر لیا۔ نیچے ہال میں کھڑی سارا دم بخود رہ گئیں۔ انویسٹیگیشن روم کی خالی اور تاریک دیواریں ماحول میں ہیجان پیدا کر رہی تھیں۔ روشنی کے نام پر محض ایک بلب تھا جس کی تیز چبھتی ہوئی روشنی کرسی پر بیٹھے اس شخص کی آنکھوں میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر 40 کے نزدیک تھی، مگر اچھی جسامت اور شکل و صورت کی وجہ سے وہ کافی جوان نظر آتا تھا۔ اچانک دروازہ چرچراہٹ کی آواز سے کھلا اور کمرے کی خاموشی کو ذوالکفل کی قدموں کی چاپ نے توڑا۔ اس شخص نے آواز کے تعاقب میں سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ پولیس یونیفارم میں ملبوس اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ ذوالکفل سکندر خان تھا، جس سے اس کی آخری ملاقات علی جبران کے گھر نیو ایئر کی تقریب میں ہوئی تھی۔ اس نے ماتھے اور کن پٹی پر بہتا پسینہ خشک کیا۔ گرمی سے اس کا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ ذوالکفل اپنی پشت پر دروازہ بند کرتا، اس کے مقابل موجود دوسری کرسی پہ گرے بان کے 2 بٹن کھولتا آہستگی سے براجمان ہو گیا۔ اس شخص کے ماتھے پر موجود چکنیں گہری ہوئیں۔ وہ کچھ غیر آرام دہ ہو کر پیچھے ہوا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں مجھے یہاں آدھے گھنٹے سے کیوں بٹھا رکھا ہے؟ اس شخص نے برہمی سے استفسار کیا۔ اس کمرے میں سوال کرنے کا حق صرف مجھے ہے، یہاں مقابل محض جواب دیتا ہے۔ اس نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہوئے کرسی پر پشت ٹکائی۔ آپ کو معلوم ہے نا میں علی جبران کا سیکریٹری ہوں؟ تنویر نے شانے اچکائے، گویا اپنی اہمیت سے مقابل کو باور کروایا۔ بہت اچھے سے معلوم ہے تنویر، یقین کرو میری یادداشت بہت تیز ہے، کچھ بھی بھولتا نہیں ہوں میں۔ ذوالکفل کے جواب نے کمرے میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا کیا تھا۔ آپ کو جو بھی پوچھنا ہے برائے مہربانی جلدی پوچھیے، اس نے ہتھیار ڈالنے کے انداز میں کہا۔ خاطر جمع رکھیں تنویر صاحب، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، ابھی مجھے ذرا آپ کی خدمت کا شرف تو حاصل کرنے دیں۔ ذوالکفل کے چہرے پر طنزیہ سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ تنویر کے چہرے پر بدمزگی پھیلی۔ علی جبران اور داور کے آپس میں کیسے تعلقات تھے؟ سوالوں کا آغاز ہوا۔ اس سوال پہ تنویر نے ٹھٹک کر دیکھا جیسے اسے سوال سمجھ ہی نہ آیا ہو۔ یہ کس قسم کا سوال ہے؟ یہ تم بعد میں بیٹھ کر سوچنا، پہلے میرے سوال کا جواب دو، سختی سے ٹوکا۔ جواباً تنویر نے ضبط سے سانس کھینچی۔ داور بابا ان کے اکلوتے بیٹے تھے، بلا شبہ ان کے تعلقات آپس میں بہت اچھے تھے، مگر داور کے انتقال پر ان کا رد عمل دیکھ کر ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک تھا۔ ذوالکفل ٹانگ ہلاتا اسے آنکھیں سے کوڑ کر دیکھنے لگا۔ علی جبران سر ایک سیاستدان ہیں، سیاستدانوں کے چہرے پر ان کی دل کی بات کبھی ظاہر نہیں ہوتی، جبکہ میری آنکھیں گواہ ہیں وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی موت پر کس طرح تڑپے تھے۔ تنویر کا لہجہ انتہا کی سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ تم درست کہہ رہے ہو۔ وہ دونوں ہاتھ باہم ملاتا اب کی بار ذرا آگے کو جھکا۔ تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی داور سے کوئی دشمنی یا انبن ہو؟ تنویر لمحے بھر کے لیے ٹھہرا، ذہن پہ زور دیتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ لمحے بھر کی خاموشی، ذوالکفل کی ٹٹولتی نظریں تنویر کے وجود پر ہنوز برقرار تھیں۔ اچانک تنویر کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ ذوالکفل فوراً سیدھا ہوا۔ کون ہے وہ شخص؟ عرفات بیگ۔ انداز دو ٹوک تھا۔ ذوالکفل کے کندھے ڈھلکے۔ مجھے واقعی نہیں لگتا کہ عرفات ایسا کوئی قدم اٹھا سکتا ہے۔ ذوالکفل نے دوبارہ پشت ٹکاتے ہوئے تامل سے سر نفی میں ہلایا۔ وجہ ڈھونڈنا آپ کا کام ہے سر، میرا نہیں، میں نے تو بس آپ کے سوال کا جواب دیا ہے۔ تنویر نے شانے اچکائے۔ ٹھیک ہے، اب کی بار میں سوال میں تھوڑی تبدیلی کر دیتا ہوں۔ وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا۔ تنویر وقاص رک کر عجیب سے انداز میں مقابل کو دیکھا۔ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی تمہارے مالک علی جبران سے ذاتی دشمنی ہو؟ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ جی، وہ بلا توقف کے بولا۔ ذوالکفل نے مستفسرانہ انداز میں بھویں اچکائیں۔ سارا بیگ۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا ذوالکفل ایک لحظے کے لیے سر سے پاؤں تک ساکن ہوا تھا۔ سارا بیگ؟ اس کے لب بنا آواز کے ہلے تھے، آنکھوں کی پتلیاں تنویر کے چہرے پر حیرت سے جم گئی تھیں۔ وہ پولیس آفیسر تھا، لوگوں کے تاثرات بھانپنے کا تجربہ رکھتا تھا۔ عامر، اس نے ایک ہی پکار پر انسپکٹر عامر فوراً انویسٹیگیشن روم میں داخل ہوا۔ جی سر۔ تنویر صاحب کے لیے ٹھنڈی لسی اور میرے لیے گرم چائے بھیجو۔
وہ تنویر کو میں نے خیزی سے مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولا، ابھی بھجواتا ہوں سر۔ عامر مؤدبانہ انداز میں سر کو خم دیتا باری باری دونوں پر نظر ڈالتے ہوئے باہر نکل گیا۔ آج گفتگو لمبی چلے گی، ہنوز مسکرا کر تنویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آخرکار اتنے مہینوں بعد ذوالکفل کو ایک مضبوط کڑی ملی تھی جو داور کے قتل میں ملوث شخص کو بے نقاب کرنے میں اس کی مدد کر سکتی تھی۔ آج کا دن باقی دنوں سے کچھ مختلف تھا۔ آج کی صبح میں ایک عجیب سی تازگی کھلی تھی جو ریم بیگ کو اندر تک راحت بخش رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی تیز ہوا نے پردے کو دھکیل کر ریم کے چہرے اور بالوں سے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ ریم نے ہواؤں کا تعاقب کرتے ہوئے کھڑکی کے باہر مسکراتے بادلوں کو دیکھا۔ اس نے غور کیا، یہ صبح نہیں ہے جو اسے راحت دے رہی تھی، بلکہ یہ ریم کے اندر آنے والی مثبت تبدیلی تھی جو اس کے اندر ایک عجیب سا احساس جگا رہی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہ ذرا سا چونکی۔ اس کے چہرے پر بے معنی سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کھڑکی سے چھن کر آتی سورج کی نرم گرم سی روشنی میں چھلملاتی آنکھیں اور رخسار دمک رہے تھے۔ زندگی کو منور کرنے کے لیے تمہارے چہرے کی جانب نظر کر لینا کافی ہے۔ اس کی سماعتوں میں جنید کی آواز گونجی۔ ریم کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ آج اس نے سفید رنگ کا ایئر لائن فراک پہنا تھا اور بالوں کو ہلکا سا کرل کر کے سینے اور شانوں پر پھیلا رکھا تھا۔ ہوا کی شرارت سے چند لٹیں اس کے چہرے پر جھول گئیں۔ ریم نے لٹ کو انگلی میں الجھاتے ہوئے بڑے ناز سے کان کے پیچھے اڑسا۔ غیر دانستہ طور پہ اس کا دوسرا ہاتھ فاؤنڈیشن کی بوتل کی جانب بڑھا، پھر کسی احساس کے تحت وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ نظر اٹھا کر سامنے شیشے میں ایک بار پھر سے خود کو دیکھا، بہت غور سے۔ لمحے بھر کے لیے اس کی مسکراہٹ معدوم ہوئی تھی۔ اپنی حقیقت سے نظریں چرانا آسان تھا، آج تک وہ آسان فیصلے ہی تو کرتی آئی تھی۔ دنیا کے معیار پہ اترنے کے لیے اس نے کتنی بار اپنی ذات کی نفی کی تھی، اپنی حقیقت کو جھٹلا کر دنیا کے جھوٹ کا خول خود پہ چڑھایا تھا۔ وہ آج تک دنیا کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالتی آئی تھی، مگر اب دنیا سے بغاوت کر کے خود کو منوانے کا وقت تھا۔ اس نے پرعزم انداز میں حلق بھر کر سانس لی۔ اگر دنیا ریم بیگ کو اس کے رنگ میں قبول نہیں کر سکتی تو اب وقت تھا کہ ریم بیگ خود کو دنیا کی بھیڑ سے علیحدہ کر لے۔ تم جیسی ہو مکمل ہو، تمہیں اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے بناوٹی سنگھار کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دم سے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ شیشے میں دیکھتے ہوئے اس نے مزید چند گہری سانسیں بھریں۔ ہر سانس پہ ایک داستان رقم تھی، ریم بیگ کی انکہی داستان جسے نہ کبھی اس نے پڑھا تھا اور نہ جاننے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں خود کو قیمتی دکھانے کے لیے برانڈڈ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ریم۔ تمہارا کانفیڈنس، تمہاری بے باکی، تمہاری ذہانت، سب کچھ ایک برانڈ ہے۔ ریم بیگ سر سے پاؤں تک برانڈ ہے، مہنگا اور قیمتی برانڈ۔ ریم نے ڈریسنگ روم کے برابر میں رکھے قد آور شیشے میں خود کو سر سے پاؤں تک گھوم کر دیکھا۔ فراک کے گھیر میں گھومنے سے جنبش پیدا ہوئی جسے دیکھ کر وہ دل کھول کر ہنسی تھی۔ ریم بیگ کو آج سے پہلے ریم بیگ اتنی حسین اور پر اعتماد نہیں لگی تھی۔ شاید اس نے پہلے کبھی اپنے رنگ میں چھپی خوبصورتی کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھوں پر تو دنیا کا رنگ چڑھا ہوا تھا جس کے پار اسے اپنا رنگ برا اور منحوس لگتا تھا۔ بعض اوقات آپ کی آنکھیں خود کی ذات میں وہ خوبیاں نہیں دیکھ پاتی جو کوئی انجان آنکھیں دیکھ لیتی ہیں۔ جنان لائبریری کی میز پر الجھی سی بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، لیکن اس کا دھیان ابھی بھی اپنے پھپھو سے پرسوں ہونے والی اچانک ملاقات پر اٹکا ہوا تھا۔ ویسے بھی یہ ایک نہ ایک دن تو ہونا ہی تھا کیونکہ وہ ان کے بیٹے سے شادی کرنے والی تھی اور 6 دن بعد ذوالکفل سے اس کی منگنی تھی۔ سب کچھ بہت جلدی جلدی ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بیک وقت بہت سی چیزیں چل رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں جانان کا دل گہری کھائی میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کی تاریک اسکرین کی جانب دیکھا جہاں اسے خود کا عکس نظر آیا تھا۔ ایک دم اس نے ٹچ پیڈ پہ انگلی مار کر اسکرین روشن کی اور اپنا فیس بک اکاؤنٹ کھولا۔ اسے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ یہ کیوں کر رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ذوالکفل کی پروفائل سرچ کرنے لگی تھی۔ ذوالکفل۔ اسکرین پہ چند پروفائلز نمودار ہوئیں مگر ان میں سے کوئی بھی وہ نہیں تھا، حالانکہ اس نے ذوالکفل کو محض بچپن میں دیکھا تھا۔ ذوالکفل، وہ اس کے نام کی سپیلنگ بدل بدل کر کوشش کر رہی تھی۔ اس نے باری باری اسکرین پر ابھرنے والی تمام پروفائلز چیک کیں جن میں سے کچھ لڑکوں کی ڈسپلے فوٹو بہت اچھی تھی مگر ان میں وہ بات نہیں تھی جو ایک پولیس آفیسر کی شخصیت میں ہوتی ہے۔ کیا پتہ وہ سوشل میڈیا استعمال نہ کرتا ہو۔ اس نے پریشانی سے ماتھے کو چھوا۔ پھر سے کوشش کرتی ہوں۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنی قسمت آزمائی۔ ذوالکفل سکندر خان۔ انٹر کے دباتے ہی اسکرین پر ایک بار پھر سے بہت سی پروفائلز ابھریں۔ اس کی پہلی نظر جس پروفائل پر گئی وہ ذوالکفل کی تھی۔ وہ یہ چہرہ جھٹ سے پہچان گئی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس کی شادی اس شخص سے ہو رہی تھی جس سے قسمت اسے پہلے بھی غیر دانستہ طور پہ ملوا چکی تھی۔ اس نے ڈسپلے فوٹو پہ کلک کیا۔
وہ تصویر میں پولیس یونیفارم میں ملبوس سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں یقین نہیں آیا۔ وہ اس کی آئی ڈی کھنگالنے لگی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے ایک اور تصویر نظر آئی جس میں وہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ تصویر کچھ پرانی تھی مگر شکل و صورت میں زیادہ فرق نہیں آیا تھا۔ دل میں ابھرتا رہا سہا شک بھی یقین میں بدل گیا۔ اس نے ذوالکفل کی تصویر کو زوم کر کے بغور دیکھا۔ وہ اپنے ذہن میں اس کی کچھ اور امیج بنا کر بیٹھی تھی مگر وہ جنان کی توقع کے خلاف اچھا خاصا ہینڈسم اور گڈ لکنگ تھا۔ شکل اچھی ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ انسان بھی اچھا ہی ہو، وہ ہنکارا بھرتی ہوئے زیر لب بڑبڑائی۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے ایک نظر جانان کو دیکھا تھا، پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ السلام علیکم مسٹر خان، آئی ایم زرمینہ مامیز ڈاٹر، کین وی ٹاک؟ پیغام بھیج کر جنان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی۔ ذوالکفل کا لنچ ٹائم تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا جب پاس ہی رکھے موبائل کی تاریک اسکرین جگمگا اٹھی۔ ماہین خان، روٹی کا ٹکڑا توڑتے ہوئے اس نے زیر لب نام پڑھا۔ اس نے ذہن پہ زور دیا، وہ اس نام کی کسی بھی لڑکی کو نہیں جانتا تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کے شانے ڈھلکے۔ میں ہوں ہی اتنا خوبصورت، کوئی بھی لڑکی مجھے میسج کیے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ اس نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ خیر مجھے کیا، میری قسمت میں تو مامی کی سڑیل نک چڑی اور غسیل بیٹی لکھی ہے۔ اس نے بے دلی سے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے سوچا۔ موبائل کی اسکرین پھر سے تاریک ہو گئی تھی۔ اللہ آپ سے پوچھے گا بینش بیگم، اپنے بھائی کی بیٹی میرے پلے باندھ کر اچھا نہیں کیا آپ نے۔ کیا فائدہ میری بیوٹی کا؟ دل تو کرتا ہے آگ لگا دوں اپنی جوانی کو، وہ مایوسی سے بولا۔ عین اسی وقت عامر دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ ذوالکفل نے الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھا، جواباً وہ بھی اسے ایسی ہی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو، ٹیشو سے ہونٹ کے کنارے صاف کرتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ سر میں نے اپنے طور پر انویسٹیگیشن کی ہے۔ رک کر چند میگزین ذوالکفل کے سامنے رکھیں۔ تنویر ٹھیک کہہ رہا ہے، شاید اس کیس میں سارا بیگ ملوث ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ لمحے بھر کو رکا، کیونکہ شاہ نواز بیگ اور علی جبران کی بیوی نیلوفر علی کے آپس میں تعلقات تھے۔ ذوالکفل نے جملہ مکمل کیا، جواباً عامر نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سر، یہ بات وہ شروع سے جانتی تھی۔ شاہ نواز بیگ اور ان کے درمیان کافی جھگڑے بھی ہوئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا کیونکہ نیلوفر علی شاہ نواز کی چچا زاد تھیں۔ بات خاندان کی تھی، اگر سارا بیگ اس بات کا بتنگڑ بناتی تو میڈیا میں خاندان کا نام خراب ہوتا، جس سے شاہ نواز کے سیاسی کریئر پر بھی منفی اثر پڑتا، اس لیے بات گھر میں ہی رہ گئی۔ ذوالکفل نے کرسی کو دائیں بائیں جھلاتی ہوئی گہری سانس پھیپڑوں میں اتاری۔ سارا بیگ جتنی شانت اور گریسفل شخصیت ہے، انہیں دیکھ کر بالکل بھی یقین نہیں آتا کہ وہ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہیں۔ مجرم کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ مجرم ہے، یہ اس کے اعمال ہوتے ہیں جو اسے بے نقاب کرتے ہیں۔ ذوالکفل نے عامر کی بات کے جواب میں رسان سے کہا۔ سارا بیگ کی عمر کتنی ہوگی عامر؟ اس نے کھانے کی ٹرے کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس کی بھوک بھی ختم ہو چکی تھی۔ شاید 52 سال، اس نے اندازاً کہا۔ مجھے سارا بیگ کے پورے 52 سالہ زندگی کی ہر چھوٹی اور بڑی ڈیٹیل چاہیے۔ آئی ریپیٹ عامر، ہر ایک ڈیٹیل، اس نے قدرے زور دے کر کہا۔ جی سر، وہ جانے کے لیے پلٹا۔ اور چھپ کر کسی کی باتیں نہیں سنتے، بے شک پھر وہ باتیں بندہ خود سے ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ پیچھے سے سرسری انداز میں کہتا وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ سوری سر، عامر نے خجالت سے نظریں چرا کر معذرت کی اور فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ انسان ہے یا جن، دروازے کے پار بھی دیکھ لیتا ہے، دل ہی دل میں ہنس کر تبصرہ کیا تھا۔ صدیق اتنے ہفتے ہو گئے ہیں، بلقیس بانو کی کوئی خبر، کچھ پتہ نہیں چلا؟ ریم ضبط سے ٹیبل پہ ہتھیلیاں جما کر اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ میں اپنے طور پہ پوری کوشش کر رہا ہوں میم، دراصل ان کے ایکسیڈنٹ کو 10-11 سال ہو چکے ہیں اور اس کے بعد سے بلقیس بانو جیسے کہیں غائب ہو گئی ہیں، کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ صدیق مایوسی سے بولا۔ یہ عورت زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے؟ اپنا نچلا لب کاٹتی ہوئی ریم آفس میں چکر لگانے لگی۔ ہو سکتا ہے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بلقیس بانو کے پرانے تعلقات کھنگالو صدیق، اس کے بارے میں کسی کو کچھ تو معلوم ہوگا۔ ان کے 1-2 کولیگز تو تھے جنہوں نے ایکسیڈنٹ کے وقت بلقیس بانو کا کافی ساتھ دیا تھا۔ ریم کے قدم رکے۔ تو پھر ان سے پوچھو، کچھ تو خبر ملے گی ان کی۔ کوشش کی تھی مگر پتہ چلا کہ وہ لوگ اب پاکستان میں نہیں ہیں، مسلسل طور پہ یورپ سیٹل ہو گئے ہیں۔ شٹ صدیق، ریم نے زور سے کرسی پرے دھکیلی۔ میم آپ بلقیس بانو سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ آخر ایسا کیا ہے جو بلقیس بانو جانتی ہیں؟ صدیق نے تجسس سے استفسار کیا۔ اس کے سوال پہ ریم کا غصے سے تھر تھراتا وجود پل بھر میں ساکن ہو گیا تھا۔ نظروں کے سامنے سے بہت سے مناظر گزرے تھے، آنسو، بے بسی، کرب بھری پکاریں۔ جنان اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا اس کے بستر پر چند چھوٹے بڑے سجے ہوئے باکس رکھے ہوئے تھے۔ وہ ہینڈ بیگ اسٹڈی ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بستر کے نزدیک گئی۔ وہ ڈبہ نہیں بھی کھولتی تب بھی اوپر سے نظر آ رہا تھا کہ اس بڑے سے باکس میں اس کی منگنی کا جوڑا ہے، ساتھ چوڑیاں اور جیولری سیٹ بھی تھا۔ دوسرے ڈبے میں مہندی، ڈرائی فروٹس اور دیگر ساز و سامان موجود تھا۔
جسے دیکھ کر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ کندھے تھکن سے ڈھل کے وہ نڈھال سی بستر کی پائنیتی پہ بیٹھی خالی نظروں سے سامان کو دیکھتی گئیں۔ وہ جس خاندان سے نفرت کرتی تھی آج اسی خاندان کے دوسرے فرد سے شادی کرنے جا رہی تھی۔ جانان سبزواری ہمیشہ اپنے فیصلوں میں خود مختار رہی تھی۔ اس نے آج تک اپنی زندگی کا ہر فیصلہ خود کیا تھا، پھر نہ جانے کیسے وہ اس بار کمزور پڑ گئی تھی۔ زرمینہ کے آنسو کیسے اسے اس رشتے پہ راضی ہونے کے لیے مجبور کر گئے تھے۔ وہ ڈبوں کو اوپر کھسکا کر جگہ بناتی دائیں کروٹ پر لیٹ گئی۔ بیڈ گراؤنڈ کے اوپر گھڑی لگی تھی جس پہ 4:10 ہو رہے تھے۔ وہ گھڑی کے کانٹوں کو بوجھل نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کا ایک ہاتھ سر کے نیچے تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے وہ بے دہانی میں ڈبے پہ گول گول دائرے بنا رہی تھی۔ کھانا بھی ڈھنگ کا نہیں بنا سکتی گھٹیا عورت، بس پورا دن اپنی یار کی یاد میں کھوئی رہتی ہے۔ اجلال نے سالن کی پلیٹ الٹاتے ہوئے چیخ کر کہا تھا۔ میں جلدی سے کچھ اور بنا دیتی ہوں۔ زرمینہ نے کونے میں 4 سال کی ڈری سہمی سی کھڑی جانان کی جانب دیکھا جو اپنے باپ کا غصہ دیکھ کر خوف سے خود میں سمٹ رہی تھی۔ اپنے عاشق کو بلا کر کھلا دینا، مجھے نہیں کھانا تیرے ہاتھ کا بد مزہ کھانا۔ آپ کس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بیٹی کھڑی ہے کچھ تو لحاظ کیا کریں۔ وہ بمشکل بولی۔ تیرا لحاظ کروں؟ اجلال خان نے ان کے بالوں کو مٹھی میں بھینچا۔ اپنے یار کے ساتھ رنگرلیاں مناتے وقت تو نے میری عزت کا لحاظ کیا تھا؟ وہ زہریلے ناک کی طرح پھنکارے۔ چھوڑے مجھے اجلال، آپ کی بیٹی دیکھ رہی ہے، میرا نہیں تو اپنی بیٹی کا ہی خیال کر لیں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ یہ گندا خون میرا نہیں ہو سکتا، سمجھی؟ غصے سے جانان کو پرے دھکیل کر وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ ان کے دھکے کے باعث جانان کا سر ٹیبل کے کنارے سے ٹکرایا تھا۔ اس کے لبوں سے دل خراش چیخ نکلی تھی۔ فرش پہ خون کے قطرے دیکھ کر زرمینہ کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے دوپٹے سے جانان کا خون روکنے کی کوشش کی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی تھیں، اجلال بھی جا چکے تھے اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ وہ جانان کو سینے سے لگائے لاؤنج میں بھاگی۔ صوفے کے سائڈ ٹیبل پہ لینڈ لائن رکھا تھا، وہ جلدی جلدی کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جانان کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس پہ غنودگی چھانے لگی۔ جی سہیل، آپ جلدی آ جائیں، پلیز جلدی آ جائیں۔ وہ اپنی ماں کے بھیگے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ فکر مت کرو میری جان، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ مگر اس کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ اسے نیند آ رہی تھی مگر بار بار زرمینہ کے تھپتھپانے پر وہ تھوڑی سی آنکھیں کھول لیتی تھی۔ سونا مت میری جان، سونا مت۔ زرمینہ نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ اس نے ٹھٹک کر آنکھ کھولی تھی۔ اس کی پہلی نظر گھڑی پر گئی، شام کے 5 بج گئے تھے۔ سر کے نیچے رکھا ہاتھ اب دکھ رہا تھا اور دوسرا ہاتھ ڈبے پہ ہنوز پڑا تھا۔ وہ خالی و ذہنی کی کیفیت میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تھکن سے غالب آنے والی نیند اپنے ساتھ سر درد کی سوغات لائی تھی۔ اس نے اپنا سر دباتے ہوئے ایک سونی سی نگاہ منگنی کے جوڑے پر ڈالی، پھر کچھ یاد آنے پر ایک دم سے اٹھ کر اسٹڈی ٹیبل پہ رکھے بیگ سے اپنا موبائل نکالا۔ جنان کے مزاج مزید بگڑے۔ ذوالکفل نے اب تک اس کا پیغام نہیں پڑھا تھا۔ انتہائی گھمنڈی انسان ہے، دوپہر سے میسج بھیجا ہوا ہے مگر اتنی توفیق نہیں ہے کہ پلٹ کر جواب دے دے۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے موبائل دوبارہ ٹیبل پہ رکھ دیا اور الماری سے کپڑے نکالے۔ کون سا بڑا آفیسر ہے جو میسج پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے اس کے پاس؟ وہ برہمی سے سوچتی تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ باتھ روم میں گھس گئی۔ ذوالکفل آج تھانے سے خلاف توقع جلدی گھر آ گیا تھا۔ نہا دھو کر فریش ہونے کے بعد اب اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ اس نے ٹکام پر بیلا کو چائے لانے کا کہا اور خود بستر پر کمر سیدھی کر کے لیٹ گیا۔ اس کا ایک ہاتھ پیشانی پہ ٹکا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ سینے پر تھا۔ بظاہر اس کی نظریں فور سیلنگ کے ڈیزائن پر جمی تھیں، لیکن ذہن کے کسی حصے میں اب بھی اس انسان کا خیال چل رہا تھا۔ 5 فٹ 4 انچ کا انسان کھڑا دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ ذوالکفل کو وہ غسیلی نگاہیں یاد آئیں۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ آپ اپنی معذرت اپنے پاس رکھیں اور آئندہ آنکھیں کھول کر بازار جائیے گا۔ کیا پھاڑ کھانے والا انداز تھا۔ اس نے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے جب اسے اپنی پلکوں پر نمی محسوس ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہوا کہ اس کی آنکھیں ایک ایسے انجان شخص کے لیے بھیگ رہی ہیں جس کے وہم و گمان میں بھی ذوالکفل ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ انگلی کی پور سے آنکھیں خشک کرتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا موبائل اٹھا لیا۔ لیٹے لیٹے سوشل میڈیا چیک کرتے ہوئے اس نے یوں ہی ان باکس کھولا۔ میسج ریکویسٹ میں ماہین خان کی چیٹ سب سے اوپر نظر آ رہی تھی۔ نام پڑھتے ہی اسے یاد آ گیا تھا، دوپہر میں لنچ کرتے ہوئے اسے یہ پیغام موصول ہوا تھا۔ اس نے کچھ سوچے بغیر چیٹ کھول لی۔ السلام علیکم مسٹر خان، آئی ایم زرمینہ مامیز ڈاٹر، کین وی ٹاک؟ زیر لب پڑھتے ہوئے وہ ٹھٹک کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ماہین خان؟ اس کے چہرے پر الجھن سی نمودار ہوئی۔ لیکن امی تو اسے جان جان کہہ کر پکارتی ہیں۔ کچھ دیر سر کھجانے کے بعد اس کے کندھے ڈھلکے۔ فیک آئی ڈی۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ وعلیکم السلام جی۔ ذوالکفل نے نہ چاہتی ہوئی بھی بے دلی سے پیغام کا جواب دے دیا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 5، 8۔ پورے 10 منٹ گزرنے کے بعد بھی آگے سے جواب موصول نہیں ہوا تو ذوالکفل نے ضد ہو کر موبائل سائڈ میں رکھ دیا۔ میں کیوں یہاں گھن چکروں کی طرح اس کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں؟ وہ خود سے محو گفتگو تھا کہ کمرے کا دروازہ ایک دم سے کھلا۔
बिनिश सिकंदर चाय की ट्रे लिए खड़ी थीं। अम्मी आपने क्यों जहमत की, बेला ले आती। जुल्किफ्ल ने उठकर माँ के हाथ से ट्रे लेते हुए नरमी से कहा। बस मेरा दिल था कि तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीने का। वो बिस्तर के सरहाने बैठ गईं। जुल्किफ्ल ने ट्रे बिस्तर पर रखी और दोनों पाँव ऊपर चढ़ाकर बैठ गया। वाह, इस गरीब को इतना बड़ा शर्फ बख्शने का शुक्रिया। उसकी बात पर बिनिश मुस्कुराई। वैसे सब समझ रहा हूँ मैं बिनिश बेगम, बकरे को हलाल करने से पहले जो उसकी खिदमत होती है, बस यहाँ भी वही खिदमत इंजाम दी जा रही हैं। उसने ट्रे साइड में खिसकाते हुए बिनिश के दोनों पाँव उठाकर अपनी गोद में रखे। बिनिश ने गौर से अपने बेटे के चेहरे को देखा। तुम्हारी मामी मंगनी के कपड़े भिजवाना चाह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ मंगनी पर जितना भी खर्चा होगा सब अपनी जेब से करूँगी। मेरी जेब से? पाँव दबाते जुल्किफ्ल ने महज मन ही मन में सोचा, क्योंकि पाँव और उसके मुंह के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं था। बोलो, ठीक सोचा ना मैंने? उन्होंने जुल्किफ्ल से पूछा। आप कभी कुछ गलत सोच सकती हैं, मुस्कुराकर जवाबन कहा तो बिनिश मुतमईन हुई। कुछ लम्हे कमरे में खामोशी रही। जुल्किफ्ल उनके पाँव दबाता रहा और वो जुल्किफ्ल के चेहरे को तकती रही। उन्हें वो काफ़ी गहरी सोच में मुब्तला दिखाई दे रहा था। क्या सोच रहे हो? नरमी से इस्तफसार किया। उनके जवाब में उसने सरनफी में हिलाया। कुछ नहीं, बस अबू की बहुत याद आ रही है। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी को जीती हुई बीबो उन्हें एक पल, एक लम्हे के लिए भी नहीं भूलता था। अबू आपको बेपनाह चाहते थे ना? बिनिश ने सोगवार मुस्कुराहट से इस बात में सर हिलाया। उसके लहजे में यासियत का अंसर शामिल था। अबू दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान थे। उसे समझ नहीं आया वो अपनी तकदीर पे दुखी हो या अपने बाप की किस्मत पे रश्क करे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस औरत के साथ ज़िंदगी गुजारी जिनसे वो इश्क करते थे। वो शिकस्त खोर्दगी से बोला। बिनिश का दिल किसी ने मुट्ठी में लिया। उन्होंने जुल्किफ्ल के लहजे की नमी को महसूस करते हुए उसके चेहरे को छुआ। जुल्किफ्ल, उनकी छठी हिस्स ने कुछ कहा था। बिनिश ने जुल्किफ्ल के झुके चेहरे को टटोलती निगाहों से देखते हुए वो सवाल किया जिसका जवाब अगर वो हाँ में दे देता तो न जाने कौन सी कयामत आ जाती। तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है? उनके अंदाज में खौफ था। जुल्किफ्ल की धड़कनें एकदम से नीची हुईं। बिनिश का दिल भी अटक गया। वो खफा आंखें, गुस्सीला अंदाज, खुरदरा लहजा, उससे उस पल में बहुत कुछ याद आया। मोहब्बत। अगले ही लम्हे जुल्किफ्ल ने अपनी धड़कनों पे काबू पाते हुए निहायत ही सरसरी से अंदाज में उन्हें देखा। नभी में गर्दन हिलाई। क्या हो गया अम्मी? चेहरे पर किसी भी किस्म का कोई तासुर ना लाते हुए उसने पुरएतमादी से बिनिश सिकंदर की आंखों में झांका था। लापरवाही से शाने उचकाए थे। कराची में शिफ्ट हुई हमें दिन ही कितने हुए हैं जो मुझे किसी से मोहब्बत भी हो जाएगी। इन नैन मटकों का वक्त नहीं है मेरे पास। उसने बिनिश का शक दूर करने के लिए बड़ी सफाई से झूठ बोला। सिकंदर की औलाद हो ना बेटा, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं कब कौन सा चांद चढ़ा दो। बिनिश ने एकदम से इत्मीनान बख्श सांस ली, मगर न जाने क्यों दिल फिर भी पूरी तरह मुतमईन नहीं हुआ। ओहो, देखें बातों बातों में चाय शरबत हो गई। उसने बड़ी सहूलत से माँ का ध्यान चाय की जाने मोड़ दिया। ओ हाँ, बातों बातों में चाय ठंडी हो गई और मेरी नमाज का वक्त भी हो गया। मैं बेला को दूसरी चाय भेजने का कहती हूँ। वो ट्रे समेत बिस्तर से उठते हुए बोली, फिर जाते जाते कुछ याद आने पे दोबारा पलटी। तुम्हें पता है जुल, मैं परसों भाभी की तरफ गई थी। वहाँ मेरी मुलाकात जान से हुई। जुल्किफ्ल की मुस्कुराहट गैर दानिस्ता तौर पे मादूम हुई थी। इतने सालों तक उसे बस तस्वीर में देखा था, मगर उस दिन जान को सीने से लगाया तो यूँ लगा जैसे बरसों पुरानी कोई मन्नत, कोई मुराद पूरी हो गई है। बिनिश दिल गिरफ्तगी से बोली। खामोश और कम गो है, मगर जुल तुम्हें पता है वो जितनी प्यारी तस्वीर में नज़र आती है असल ज़िंदगी में उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत और हसीन है। उनके लहजे में गैर मामूली सी हैरानगी थी। कसम से एक पल के लिए तो मैं उसे देखती रह गई। जुल्किफ्ल कुछ चौंका। क्या वाकई वो इतनी हसीन है या आप उसे फुप्पो की नज़र से देख रही हैं? उसने मज़ाहिका खेज़ अंदाज में कहा। नहीं नहीं, बल्कि एक मिनट। नफ़ी करती हुए रुक कर जाँचती निगाहों से बेटे को घूरा। क्या वाकई वो इतनी हसीन है? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें नहीं मालूम कि वो कैसी दिखती है? जो तस्वीर मैंने भेजी थी तुमने नहीं देखी? वो गड़बड़ा गया। अरे मतलब देखी थी, मतलब हाँ प्यारी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इतनी भी प्यारी नहीं जितना आप बयान कर रही हैं। उसने अंदाज़न बोल दिया। अच्छा तो बताओ वो दिखने में इजलाल भाई जैसी या ये ज़मीना भाभी जैसी? उन्होंने जुल्किफ्ल को क्रॉस चेक किया। वो न जाने किस बात की तसल्ली करना चाहती थी। जुल्किफ्ल उस गैर मुतवक्को सवाल पे बुरी तरह सटपटा कर रह गया। हाँ बेटा शाबाश, जल्दी बताओ। उनके गुरा कर देखने पर वो रूहान सी हुआ। अम्मी, आपकी भतीजी देखने में ज़मीना मामी जैसी है यार। क्या आप भी बच्चों जैसी सवाल कर रही हैं? उसने अंधेरे में तीर चलाया। बिनिश के कंधे ढलके। अच्छा जी बिल्कुल। उनके तासुरात देखकर जुल्किफ्ल को हौसला हुआ। अंधेरे में ही सही, मगर तीर निशाने पे लगा था। अब बराए मेहरबानी मेरी चाय भिजवा दें प्लीज़, इतरा कर शाने उचकाती हुई कहा। भिजवाती हूँ चाय। वो अजीब सी नज़रों से घूरती हुई कमरे से गई तो जुल्किफ्ल ने गहरी सांस ली। शुक्र। उसने खुफत भरी निगाह साइड टेबल पे रखे मोबाइल पे डाली, जिसकी तारीक स्क्रीन अचानक से रोशन हुई थी।
اچھا جی، مطلب میسیج کا رپلائی آ گیا، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو پڑھنے کے بعد نا مجھے بینش اور بری لگنے لگی ہے. مجھے نہیں پتا، مجھے یہ عورت بری لگ رہی ہے. آپ لوگ جو مرضی بولیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ عورت نا فیل ہو گئی ہے ایز اے مدر. سارا بھی فیل ہے ایز اے مدر، زرمینہ فیل ہے ایز اے مدر. یہ تینوں عورتیں اچھی مائنڈ نہیں ہیں. اب جو بھی کہہ لیں یار، ایک تو آپ لوگ کامنٹ میں جب کہہ رہے ہوتے ہو نا کہ آپ کے جب بچے ہوں گے، ایک تو مجھے شرم آ جاتی ہے. اچھا، تو ایسا ہوتا ہے. ایک تو مائیں ہوتی ہیں جو اچھا ہی بچوں کا بارے میں سوچتی ہیں، وہ سب ٹھیک ہے، میں اس سے منع نہیں کر رہی. ظاہری بات ہے آپ کے لیے آپ کی مدر اچھا ہی سوچیں گی نا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جو اچھا سوچ رہی ہیں وہ آپ کے لیے اچھا ہی ہو. میں نے کتنی شادیاں ایسی دیکھی ہیں جن میں مائیں زبردستی بیٹیوں کی شادی کروا دیتی ہیں یا بیٹوں کی شادی کروا دیتی ہیں، اور وہ شادی اتنی ہاربل ہوتی ہے لائک وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صرف نہ بچوں کی خاطر رہ رہے ہوتے ہیں کہ بس بچے ہیں تو ہیں، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہاں نبھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بہت کم چانسز ہوتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. اب وہ والا دور ختم ہو گیا، اب یہ دوسرا دور ہے. اب زبردستی آپ شادی نہیں کروا سکتے بچوں کی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لو میرج ہی سورے کریں، میں یہ نہیں کہہ رہی جہاں بچے کہہ رہے ہیں چپ کر کے وہاں شادی کرا دیں، میں یہ نہیں کہہ رہی. میں صرف کہہ رہی ہوں زبردستی شادی نہ کریں. جہاں پہ بچہ منع کر رہا ہے، جہاں پہ اس کا دل نہیں ہے، وہاں نہ کروائیں. اچھا رشتہ آیا، بچی کہتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی وہاں کروائیں نا. میں تو نہیں کہہ رہی وہ غلط ہے. میں کہہ رہی ہوں جہاں پہ کہہ رہا ہے بچہ مجھے یہ نہیں کرنی، مجھے یہاں کرنی ہی نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے آپ کی بھتیجی نہیں پسند ہے، جو کچھ بھی ہے، تو وہاں پہ نہ اس کو فورس کریں. یہاں پہ اب دیکھو پھر سوچ رہی ہے کہ میں نے اپنی بھتیجی کی محبت میں اپنے بیٹے کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کی. تم نے کی ہے، تم نے بہت بڑی ناانصافی کی ہے، صرف تاکہ تمہارے بیٹے کی نشانی تمہارے پاس رہ جائے. تم نے اس کی پوری زندگی خراب کر دی ہے. اب یہ تو ناول ہے نا کہ اس کو بھی اسی لڑکی سے محبت ہوئی بھی ہے جو کہ اس کی اماں کی بھتیجی ہے. یہ تو ناول ہے، یہ تو بہت ریئر چانس ہے. ریئل میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اگر ریئل میں ناول کی بات کریے وہ لڑکی نہ ہوتی تو یہ جانان کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتا تھا. آپ خود سوچیں، اس کو کسی اور سے محبت ہوتی، یہ کیا نبھاتا، کیسی ان کی لائف ہوتی. جانان کے ساتھ اس کی اماں نے زبردستی کی ہے، اور پھر اس کو اوپر سے ایموشنل بلیک میل کر رہی ہوتی ہیں، آنکھوں میں التجا لے آتی ہیں کہ اچھے سے بیہیو کر لو. تو تم ہی اچھے سے پہلے اس کی ٹیک کیئر کر لیتی نا. اتنا اس کے ساتھ فورسلی کرتی نہیں اس کو، مطلب اس کا دل ہی نہیں کر رہا. ایسا نہیں ہے کہ بس وہ اس کی عمر نکلی جا رہی ہے. میں وہ بھی دیکھ رہی ہوں، دیکھیں وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے، اس کی کافی ساری ایج ہے، اس کو اب سیٹل ہو جانا چاہیے. تو اس کی اماں کا پوائنٹ آف ویو میں دیکھ رہی ہوں، لیکن وہ پہلے بیٹی کو سمجھائے کرے، پھر اس کے بعد جہاں بیٹی کہے وہاں شادی کر دے. اگر بیٹی کو کوئی پسند نہیں ہے تو اس کو کچھ پروپوزلس دکھائے، بتائے یہ ہے اس میں یہ اچھائی ہے، یہ ہے، ساری باتیں بتائے. اگر بیٹی کہتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آخری آپ اس کو اسلام کا حوالہ دے کے اور اس کے کہیں کہ میں خطائیں معاف کر دوں گی، میں نے زندگی میں کبھی کوئی خوشیاں نہیں دیکھی، میری خوشی ہے یہ وہ. یہ ایک تو اتنا بڑا بچوں کو ٹراما کر رہی ہیں، اس کو دے رہی ہیں کہ وہ آپ کے لیے شادی کرے. دیکھیں یہ بہت غلط ہے، ہر لیول پہ غلط ہے. اسلام میں تو اس کا زبردستی شادی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اقرار کرنا ہوتا ہے نا، قبول ہے وہ آپ کی اماں ابا نے نہیں کرنا ہوتا، آپ نے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی مرضی ہوگی تبھی یہ شادی گزرے گی. ٹھیک ہے، آگے پوری زندگی آپ نے گزارنی ہے. تو یہ تو آگے سے مجھے کامنٹ میں مت ہی نہ کہا کرے نا کہ رکیں مجھے سانس چڑھ جاتی ہے جو غصہ آتا ہے. تو یہ تو مت ہی کہا کریں کہ اماں اچھا سوچتی ہیں، یہ ہے وہ ہے. میں نے کب کہا ہے غلط سوچتی ہیں؟ اب دیکھیں زرمینہ اور جو سارہ تھی، ان کے ابا نے بھی تو اچھا ہی سوچا تھا. دونوں کی کتنی ہاربل لائف گزری ہے. تو یہ بات ہے دونوں کی اماں ابا کی بھی مرضی اور بچے کی بھی مرضی ہو تب شادی کرنی چاہیے. ہاں جی. اچھا یہ تو ابھی یہ تو ریئر کیس ہے نا کہ اب یہ بڑا خوش ہو جائے گا کہ ہاں میں نے اماں کے لیے قربانی دی تو مجھے اتنا اچھا انعام ملا. ایسا نہیں ہوتا ریئل میں. ریئل لائف اس سے بہت اپوزٹ ہے. اماں تو پھر اپنی سائڈ پہ ہو جائیں گی، پھر آپ نے گزارنی ہے زندگی. پھر آپ اماں تو اپنا ایموشنلی وہ آ جاتی ہیں تو آپ اماں کو دوبارہ گلا بھی نہیں دے سکتے کہ آپ کے کہنے پہ میں نے شادی کی تھی، اب میں کیا کروں، یہ تو آگے سے ایسے بیہیو کر رہی ہے، یا میری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، کیمسٹری نہیں میچ کری. وہ الگ چیزیں آ جاتی ہیں، پھر آپ نہیں کر سکتے. خیر یہ تینوں عورتیں میں نہیں برداشت کر پا رہی ان کو. اچھا ریم مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے یار جتنی بھی وہ ایول ہے، جتنا بھی وہ برا کری عرفات کے ساتھ یا سب کے ساتھ، لیکن ہے تو یار ایک لڑکی نا. اس کی وہ تھوڑی سی جنید نے اس کو تھوڑا سا تو نہیں، مطلب بڑا اچھا اسپیشل فیل کرایا، اور وہ ایک دم سے جھومنے لگ جاتی ہے. اور
وہ بڑا کیوٹ تھا اور بہت زیادہ پتہ ہے ریئلٹی کے قریب تھا. ہم لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں بڑی انسیکیور سی ہوتی ہیں, لیکن کوئی بھی جب آپ کو فیل کراتا ہے نا اسپیشل, تو بس پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں کوئی خاص چیز تھی, میں یہ تھی, میں بڑی امیر ہوں, یہ وہ, پھر آپ بس آپ خوش ہو جاتے ہو. ہاں. اور ذوالکفل, اچھا وہ اس میں بھی انوالو ہے سارا, داور کے قتل کیس میں ہوگی سارے ہوں گے. اور عرفات, اچھا اس میں نیا کریکٹر آیا لینا کا, وہ نیپالی لڑکی جو بہت حسین ہے. مجھے لگتا ہے عرفات ہوٹل کے چکر لگاتا رہے گا ہے نا. اور کیا ہوا ہے, اور کچھ خاص نہیں ہوا. اگلے پارٹ میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو. اللہ حافظ.